بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور ماہنامہ ابکری جنوری شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے مسلمان تاجر کے لیے اسلامی تعلیمات اور احکامات۔ تجارت میں دھوکہ دہی سے اجتناب کرنا۔ ایک دیندار دکاندار اور تاجر کو چاہیے کہ دیانتداری اور دکانداری اور تجارت کرے، دھوکہ دہی سے اجتناب کرے۔ اگر سودے میں کوئی عیب ہو تو اس سے گاہک کو آگاہ کرے۔ بعض دکاندار عمدہ سودا، سبزی، فروٹ وغیرہ سامنے رکھ کر گاہک کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں اور پھر بیکار چیز عمدہ چیز کی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں، جو کہ ناجائز ہے، قرآن و سنت کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ترجمہ: جو شخص ہمیں دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ آگے حوالہ نمبر لکھا ہوا ہے۔ اور اگلا واقعہ ہے، حضرت حفص بن غیاث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کاروبار تجارت میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو سامان تجارت دے کر تجارت کی غرض سے باہر بھیجا، مگر ایک چیز کے بارے میں انہیں تصریح کی کہ اس میں عیب ہے۔ جب خریدار آئے اور سامان فروخت کیا جائے تو اس چیز کے عیب سے خریدنے والے کو آگاہ کر دینا۔ اس قدر اہتمام اور تاکید کے باوجود بھی اتفاق سے حفص بن غیاث خریدار کو عیب سے آگاہ کر دینا بھول گئے۔ بعد میں جب امام صاحب نے پوچھا تو یہ سامان کس کے ہاتھ فروخت کیا، تو حفص کو خریدار بھی یاد نہ تھا۔ جب حفص نے قیمت لا کر امام صاحب کی خدمت میں پیش کی تو امام صاحب نے دریافت کرنے پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، تو امام صاحب نے فوراً اپنے ساتھ تجارتی اشتراک سے علیحدہ کر دیا۔ سارے سامان تجارت کو قیمت جس حفص نے 3000 دینار میں فروخت کیا تھا صدقہ کر دی، تاکہ مشتبہ مال سے مکمل اجتناب ہو۔ اگلا ہے کہ واقعہ حضرت ابو ہریرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توام غلے کے ڈھیر میں سے گزرے، اپنے ہاتھ اس ڈھیر میں داخل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں کو کچھ تری محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے غلے کے مالک، یہ تری کیسی ہے، یعنی ڈھیر کے اندر یہ تری کہاں سے پہنچی، اور تم نے غلہ اتنا تر کیوں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، رسول اللہ، اس بارش کا پانی پہنچ گیا تھا جس کی وجہ سے غلے کا کچھ حصہ تر ہو گیا، میں نے قصدن نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے غلے کے اوپر کی جانب کیوں نہیں سے رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے اور کسی کے فریب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یاد رکھو، جو شخص دھوکہ دے اور وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے، عہدہ چیز کو دھوکہ دے کر بیچنے والے کے لیے وعید۔ حضرت واصلہ بن اسقا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عیبدار چیز کو اس طرح بیچے کہ اس کے عیب سے خریدار کو مطلع نہ کرے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں رہتا ہے، یا یہ فرمایا کہ اس پر فرشتے ہمیشہ لعنت بھیجتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت یونس بن عبید اللہ والے بھی تھے اور دکاندار بھی، چادریں بیچتے تھے۔ اگر کبھی بادل امڈ آتے تو کتنے بھی گاہک ہوتے فوراً دکان بند کر دیتے، اور ساتھی دکانداروں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ آپ گاہکوں کو واپس کر رہے ہیں، دکاندار تو گاہک تلاش میں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بادل ہو تو گاہک کو مال صحیح طور پر دکھائی نہیں دیتا، اس طرح ممکن ہے کہ وہ غلطی سے عیب دار مال خرید کر لے جائے۔ اس واقعے سے آج کل کے دکانداروں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو تیز روشنیوں کے ذریعے گاہک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جی، اوپر والے ٹاپک میں بہت اچھی اور بہت عمدہ باتیں۔ نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اپنے۔ جرمن ڈاکٹر 5 بار آپریشن کرنے میں ناکام ہوئے، قرآن کی ایک آیت نے کام کر دیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ ابکری رسالہ واقعی نئی زندگی ہے۔ اس رسالے کا نام ہم نے نئی زندگی رکھا ہوا ہے۔ یہ واقعی جس جگہ چلا جاتا ہے اس لوگوں کی زندگی کو اتنی تبدیل ہو جاتی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم ایک نئی زندگی جی رہے ہیں۔ پرانی والی الجھنوں، مسائل، بیماریوں اور پریشانوں والی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ واقعہ ایسا ہوا جو میں قارئین کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ میری پوتی کی عمر تقریباً 2.5 سال ہے۔ وہ پیدائشی طور پر ناک کی بجائے منہ سے سانس لیتی، ناک سے کوئی مواد بھی بہتا رہتا، حلق بھی تنگ ہے، اس کے دانت بھی نہیں نکلے بلکہ مسوڑے بہت نرم ہیں۔ اس کو کوئی پسی ہوئی چیز کھلانے کے لیے بہت مشقت کرنا پڑتی ہے۔ وہ جرمنی میں ہیں، وہاں کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انتظار کرو۔ انہوں نے 5 آپریشن کیے، اور میرے شوہر جب جرمنی گئے تو میں بہت پریشان تھی۔ اللہ نے میرے دل میں آیت الکرسی ڈالی۔ میں نے ہر نماز کے فرضوں کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیتی۔ اس سے یہ فرق پڑا کہ اس نے ناک سے سانس لینا شروع کر دیا، ناک بند، بہنا بھی بند ہو گیا، اور جو چیز پسی ہوئی سے کھانے کے لیے دی جاتی وہ آرام سے کھا لیتی۔ یقین کیجئے قرآن کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ ہم گھر والے تو حیران تھے ہی، جب ڈاکٹروں نے چیک کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ بچی ریکور کیسے کر گئی۔ ہم نے تو 5 آپریشن کیے مگر ہمیں کوئی رزلٹ نہیں ملا۔ یہ اچانک کیسے ہوا؟ بچی صحت کی جانب گامزن ہے اور بہت تیزی سے صحت یاب ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں قرآن کا معجزہ سنایا، اس آیت کا بتایا، مگر وہ غیر مسلم میری بات کہاں سمجھیں گے۔ آج بھی قرآن
میں وہی طاقت ہے جو آج سے 1400 سال پہلے تھی. بس یقین کامل رکھیں، ہر لفظ، ہر آیت، ہر حرف آج بھی ان آپ ہزاروں کو دکھ، پریشانیوں اور الجھنوں سے نجات دلاتا ہے. بے شک یہ تو ایک سچی حقیقت ہے جو مسلمانوں سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا. چلتے ہیں آگے ٹاپک کی طرف. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا حجویری محل میں خدمت کرنے سے کیا پایا. حجویری محل میں خدمت کرنے سے مجھے نئی زندگی مل گئی. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. میں زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، ہر طرف ہی صرف ناکامی ہی ناکامی تھی. قرض کے بوجھ تلے ڈوب گیا تھا، مگر گھریلو حالات، رشتے ناتے سب میرا ساتھ چھوڑ گئے. ایک دوست نے حجویری محل کے متعلق بتایا. ان حالات سے تک ہار کر میں دوست کے ساتھ حجویری محل کا رخ کیا. یہاں آ کر پودوں کو پانی لگانے کی خدمت مجھے ملی، جس کو میں نے خوب اچھی طرح نبھایا. بہت مشکلات آئیں، دل گھبرایا، بھاگ جانے کو دل کیا، مگر میں ڈٹا رہا. تقریباً 2 ماہ خدمت کے بعد گھر گیا تو گھر کا منظر ہی بدل چکا تھا. بچے، بیوی، بہن، بھائی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے، حالانکہ خوشی کی کوئی بات نہیں تھی. پتہ نہیں کیوں وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب حجویری محل میں پودوں کو پانی دینے کی وجہ سے ہوا. جیسے پانی سے پودوں کو زندگی ملتی ہے، ویسے مجھے حجویری محل کی خدمت کرنے سے نئی زندگی مل گئی. میرے کام کا سبب بنا، گھر میں رزق آیا، برکت آئی، میرا قرض بھی اتر گیا، اور امید ہے کہ جلد تمام قرض سے چھٹکارا مل جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. خدمت نے کامیابی کو چوٹی پر پہنچا دیا. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. پچھلے سال انتہائی مفلسی کا شکار تھا. اس میں پہلے میں ٹھیکیداری کرتا تھا اور مستریوں کا کام بھی کرتا رہتا تھا. ایک سال میرے پاس کوئی پروجیکٹ نہیں آیا، جس کی وجہ سے مزدوروں نے مجھے رابطہ منقطع کر دیا. میں نے ٹھیکیداری چھوڑ دی اور مستری گیری پر آ گیا. کبھی دیہڑی لگتی، کبھی نہیں لگتی. گھر کے اخراجات چلانا مشکل ہو گئے. اب کئی سالے سے حجویری محل کا معلوم ہوا تو یہاں آیا تو یہاں تعمیراتی کام جاری تھا. شیخ الوظائف کی داد سن کر خدمت کی عظمت کا معلوم ہوا. میں نے وہاں تعمیراتی کام میں خدمت کرنا شروع کر دی. تقریباً ایک ماہ کے قریب مستری کی خدمت انجام دیتا رہا. اسی طرح مجھے ایک بڑے منصوبے کے لیے، ایک ہاؤسنگ اسکیم کے لیے بلایا گیا، جس سے میرا معاہدہ ہو گیا. آج ہزاروں مزدور میرے نیچے کام کرے اور میں دوبارہ ٹھیکیدار بن گیا ہوں. یہ سب حجویری محل میں خدمت کا صلہ ہے، جس نے مجھے دوبارہ کامیابی کی چوٹی پر پہنچا دیا. نیکسٹ ہے. پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، اب اوور ٹائم بھی لگاتا ہوں. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا، لیکن چند ماہ سے طبیعت ایسی ہوئی کہ مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا. اب قریب رسالہ شیخ الوظائف کے درس میں بہت شوق سے سنتا ہوں. حجویری محل میرے گھر کے قریب ہے. میں بے بس ہو چکا تھا. میں نے اپنے بیٹوں سے کہا مجھے حجویری محل چھوڑا، 1 ماہ تک میرے پیچھے نہ آنا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گا. میں حجویری محل لاہور شیخوپورہ روڈ قلعہ ستار سٹاپ پر آیا. یہاں مجھے اینٹوں کی صفائی کی خدمت لگ گئی. سارا دن بیٹھے بیٹھے اینٹوں پر سے سیمنٹ اتارتا رہتا، یہاں ہونے والے اعمال بھی کرتا. میں حیران تھا کہ فیکٹری میں مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا اور یہاں میں وزنی کام کر رہا ہوں. یہ سب حجویری محل کا ہی فیض تھا. 1 ماہ بعد جب گھر آیا تو سب دیکھ کے حیران تھے کہ میری سے پہلے سے بہترین تھے. اگلے روز دوبارہ فیکٹری پر گیا. وہاں میرے ساتھ کام کرنے والے بھی پریشان تھے کہ پہلے تم سے 8 گھنٹے ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی، اب تم اوور ٹائم بھی لگاتے ہو. میں نے انہیں کہا یہ سب حجویری محل میں خدمت کا نتیجہ ہے. عبقری حویلی خدمت کے لیے گیا اور کام ہو گیا. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. عبقری رسالہ پڑھتے ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا ہے. عبقری سے تعلق ایک دوست کے ذریعے ہوا. اس دوست سے ہی ایک بات شیئر کر کے میرے اندر تکبر بہت آ گیا، کیونکہ معاشی طور پر میں مضبوط تھا. اس وجہ سے مجھے تکبر اور غرور سے بھرتا جا رہا ہوں. کیا کروں؟ میں نے اس کو عبقری حویلی احمد پور شرقیہ جاؤ اور خدمت کرو، تمہارا یہ تکبر غرور سے پیچھا چھوٹ جائے گا. اس نے اگلے دن عبقری حویلی پہنچ کر مجھے کال کی. میں یہاں پہنچ گیا. مجھے بیت الخلاء کی صفائی کی پر خدمت مل گئی. میں نے 2 ہفتے مسلسل بیت الخلاء کے 2 وقت صفائی کرنا شروع کی اور یہاں ہونے والے اعمال میں شرکت کی، جس کی بدولت میرے دل سے غرور اور تکبر جاتا رہا. اللہ پاک نے غیب سے مدد فرمائی. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. پچھلے سال میں نے روحانی چلے میں عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں شرکت کی. وہاں پر مجھے پلمبر کی خدمت نصیب ہوئی، جسے میں نے دلجمعی اور ایک سازش سمجھ کر کیا، جس کی بدولت میرے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے، جہاں بھوک اور افلاس اور پریشانی کے سوا کچھ نہیں تھا. اللہ پاک نے غیب سے مدد فرمائی اور عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں خدمت کے بعد گھر آیا تو ایسی غیب سے مدد ہوئی کہ اب شہر میں نے اپنی پلمبر کی دکان لے لی ہے. یہ سب عبقری حویلی میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کا صلہ ہے. نیکسٹ ہے. ساری رات جاگ کر گزارتی تھی. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. مجھے جسمانی اور روحانی مسائل کا سامنا تھا. دیکھنے میں تم صحت مند اور تندرست لگتی تھی، لیکن اندر سے انتہائی کمزور. کافی جگہوں سے علاج کروایا لیکن فرق نہیں پڑتا تھا. عبقری رسالے میں اکثر پڑھتی تھی کہ تو اس میں سالانہ ہونے والے روحانی اجتماع کے بارے میں پڑھا اور اپنے خاوند میں
سے کہا کہ میں جانا چاہتی ہوں. انہوں نے آفس میں چھٹیاں لے کر مجھے عبقری حویلی احمد پور شرقیہ لے جا کر جہاں خواتین کی طرف سے مجھے لنگر کی تقسیم کرنے کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی. صبح دوپہر شام میں لنگر تقسیم کرتی تھی. 3 دن بعد جب میں گھر آئی اور آتے ہی سو گئی. جب اٹھی تو میری بیٹیوں نے بتایا کہ امی آپ تقریباً 18 گھنٹے سو رہی تھی. 18 گھنٹے سے سو رہی تھی. میں حیران تھی کہ اتنی اچھی نیند، حالانکہ پہلے 1 گھنٹہ بھی سو نہیں پاتی تھی. ساری رات جاگ کر گزارتی تھی. یہ سب عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں خدمت سے میسر ہے. جی یہ کچھ لوگوں کے خطوط تھے. صحیح سچ کی بنیاد پہ یہ خطوط ہوتے ہیں. عبقری رسالے کو اور عبقری والوں کو ایسے ہی نہیں مانا جاتا. جو سچائی اس میں موجود ہے وہ لوگ خود اپنے زبان سے واضح کر دیتے ہیں. آگے پڑھتے ہیں. ٹاپک: جائیداد کی تقسیم، ناانصافی پر صبر، قدرت کا انعام. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. آپ کے لیے جتنی دعائیں مانگی کم. اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو قیامت تک آباد رکھے، آمین. میرا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا اور اب سسرال بھی زمیندار گھرانہ ہے. گھر کا ماحول کچھ اسلامی ہی تھا، اس لیے شروع سے نماز تصویر کی تربیت رہی. اسکول کے زمانے میں ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جو دم غافل سو دم کافر. میری عمر 39 سال کے قریب ہے. یہ فکرہ تب تک اب دل پر نقش ہے. میں نے گزرتے وقت کے ساتھ وظائف کو اپنی زندگی میں شامل رکھا. ہر لمحہ کوشش کرتی رہی کہ کہیں سے کوئی وظائف پڑھنے کو مل جائے. زندگی میں مشکلات پریشانیاں بہت آئیں. کالج سے فارغ ہوتے ہی امی کی وفات ہوئی. 4 سال بعد ابو کی وفات ہوئی. میری شادی میں بہت سی رکاوٹیں آئیں. پھر کسی جگہ میں نے پڑھا کہ سورہ مزمل روزانہ 41 مرتبہ پڑھنے سے جادو کا اثر ختم ہوتا ہے، بندشیں رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں. شادی سے پہلے کی بات ہے، تب میں کبھی کبھار سوتے ہوئے ڈر جاتی تھی. سورہ مزمل میں 6 ماہ مسلسل پڑھنے سے میری شادی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو گئی اور میری شادی ہو گئی. عبقری کی بہت سے وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کیا. جس وقت عبقری ملا اور آپ کا درس میموری کارڈ میں سنا تو یقین کریں حکیم صاحب مجھے ایسا لگا کہ خوابوں کا شہزادہ مل گیا. کیونکہ بچپن سے میرے دل میں حسرت تھی کوئی ایسا شخص ملے جو قرآن سے ہر مسئلے کا حل بتائے اور بیماریوں کا علاج قرآن پاک کے الفاظ اور آیت سے بتائے ہوئے کرے. میری خوشی کی انتہا نہیں تھی. مجھے عبقری میرے ماموں نے کی بہو نے دیا. اب میرے سسرال والے میری ساس نندیں بڑے شوق سے پڑھتی ہیں. میرے ذہن ہر وقت ٹینشن اور انگزائٹی سے پریشانی میں مبتلا رہتا تھا. میری طبیعت میں ہر وقت غصہ، چڑچڑاپن اور بے سکونی تھی. میں نے آپ کا بتایا ہوا عمل بیٹی جو آپ بتاتی ہیں پڑھتی ہوں. اللہ کا شکر ہے سارا دن ذہن فریش رہتا ہے. رات کو بھی سوتے وقت یا حافظو یا سلامو، صبح شام 11 مرتبہ بسم اللہ علی دینی و نفسی و والدی و اہلی مالی. اس سے زندگی میں بہت سکون ملا. موچ کا نوکا علاج لاجواب ٹوٹکا. میرے پاؤں کو 2 دفعہ موچ آئی. پاؤں میں ہر وقت درد رہتا تھا. میں نے آپ کا درس سنا کہ جس میں آپ نے بتایا تھا کہ وضو کا پانی وضو کے تھوڑی دیر بعد درد والی جگہ پر لگائیں. میں نے لگایا، درد ایسا ٹھیک ہوا کہ جیسے کبھی ہوا ہی نہیں. میری بہن کو پاؤں میں موچ میں درد ہوا، میں نے بھی اس کو یہی عمل بتایا. اس کا درد ٹھیک ہو گیا. میرے پاؤں کا ناخن 3 سال سے خراب تھا. میں نے لاہوتی وضو کیا، میرا ناخن ٹھیک ہو گیا. پہلے مجھے تم سے پیار نہیں تھا مگر اب ہے. سورۃ قریش عصر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کر شوہر کے تصور کر کے پھونک مارتی ہوں. ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے. مجھے کہتے ہیں کہ تم نے مجھے کیا کیا ہے. پہلے تو مجھے تم سے پیار نہیں تھا، اب مجھے تم پر پیار آتا ہے تو میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ہر نماز کے بعد سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور اذان والا عمل کرتی ہوں. میری طبیعت میں بہتری آئی ہے. میرے گھر میں جائیداد کی تقسیم مجھے تم پر پیار آتا ہے تو میرے دل میں آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. ہر نماز کے بعد سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور اذان والا عمل کرتی ہوں. میری طبیعت میں بہتری آئی ہے. میرے گھر میں جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہم دونوں میاں بیوی پریشان تھے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. میرے خاوند زمیندار نے تو سارا کام میرے شوہر کرتی ہیں. ان کا بھائی گھر سویا رہتا ہے اور گھر والے بھی ہمیں خرچہ بھی مشکل سے دیتے ہیں. پیسے سارے ان کا بھائی رکھتا ہے اور کام یہ کرتے ہیں. گھر میں روز لڑائی ہوتی. میں افستم والا عمل کرتی ہوں. میرے جہیز کی گاڑی تھی وہ بھی ہمیں نہیں دی. اس کے دن اللہ کی قدرت سے میرے موبائل میں آپ کا درس کا میموری کارڈ ہے. اس میں میرا ہاتھ لگا جس پہ آپ نے جائیداد میں حصہ صحیح نہ ملنے پر صبر کا درس دیا. اس دن سے میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تو نے دیا اس کا شکر ہے. ہم دونوں میاں بیوی امی ابو کی خدمت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا تیسرا حصہ لیا اور انہوں نے وہ چھوٹے بیٹے کو دیا ہے. اس دن کا زمینوں والا سارا کام میرے میاں کرتے ہیں. گھر میں ان کی خدمت کرتی ہوں. ہم نے امی ابو کو کہا کہ آپ بے شک اپنے حصے سے ہمیں کچھ نہ دیں، بس ہمیں آپ کی خدمت کرتے رہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے 20 لاکھ دے دو ورنہ تمہارا بیٹا اٹھا کر لے جائیں گے. محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم. میں نے گھر میں کچھ جانور گائے وغیرہ پال رکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے 2 گائے سے اتنی برکت دی کہ چند سالوں میں 15-16 تعداد ہو گئی. پھر ایک دن میرے گھر میں ڈاکہ پڑا اور ڈاکو تمام مال لے گئے. ان کا بعد میں مجھے فون آیا کہ ہم نے تمہارا مال اٹھایا ہے
اب 20 लाख दो वरना तुम्हारे बेटे को भी उठा लेंगे। वाकई उन्होंने ऐसा ही किया। रात के वक्त कुल्हाड़ियों से मेरा दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। हमारे शोर मचाने पर महल्ले वाले आगे, वो लोग फरार हो गए। बाद में अपना शहर छोड़कर कराची आ गए। यहाँ मेरे दरख्वास्तें देने के बावजूद मेरा कहीं और तबादला कर दे, मेरे अफसरान नहीं माने और 35 साल की सर्विस के बावजूद मुझे मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया गया। मेरी बड़ी बहन अब करीब पढ़ती है, इसने मुझे 2 अनमोल ख़जाने पढ़ने के लिए दिए। मैंने रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दिए। मैंने वज़ीर आला को दरख्वास्त दी, अल्लाह का करम हुआ, मैं दोबारा मुलाजमत पर बहाल हो गया। अल्लाह ताला ने बहुत करम फरमाया और इसके बाद मेरा घर महफूज रहा, मेरा माल महफूज रहा, मेरी औलाद महफूज रही। अब मैं 2 अनमोल ख़जाने मुसलसल पढ़ता हूँ, हमेशा करम रहता है। एक मुशाहिदा है कि कारीन अपकरी की नज़र करना चाहता हूँ। एक मरतबा मेरे घर में इंतहाई अहम चाबी गुम हो गई। मैं बहुत परेशान था। मैं मुसलसल या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता रहा। चंद दिनों बाद मस्जिद में असर की नमाज पढ़ रहा था कि अचानक मेरे सामने दीवार पर नज़र पड़ी तो दीवार पर कील के साथ एक चाबी लटक रही थी। नमाज से फारग होकर चाबी देखी तो मेरी चाबी थी। घर जाकर वो चाबी लगाई तो ताला खुल गया। बाकी अपकरी में आने वाले वज़ाइफ 100% तीर बहदफ होते हैं। जिस मकसद के लिए पढ़े अल्लाह पाक करम कर देते हैं। जो भी मसला हो अपकरी के ज़रिए ही रब की मदद पाता हूँ। जी, उम्मीद करती हूँ कि जितने टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ के सुनाए आपको यकीनन बहुत फ़ायदा पहुँचाएँगे। सदका जारिया के तौर पर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि औरों का भी भला हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको नई अपडेट्स जल्दी मिलती रहें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। अब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।